لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری طہارتہم ومنکری عصمتہم ومنکری عظمتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول الدین معرفتہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات کی گزارش اور ہے آپ کی خدمت میں کہ بلند آواز سے بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، شہزادی عالمیان بنت رسول شہزادی بطول بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے سے جن مومنین نے زمین کے سینے پر آسمان بچھایا ہے، اللہ ان ہاتھوں پر رحمت کا نزول فرمائے، اور اللہ ان ہاتھوں کو تبت یدا کی فہرست میں داخل کرے کہ جو عزائے حسینی کے خلاف اٹھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کا کمال خلاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، جس کا کمال خلاقیت یہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، جس کا کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، جس کا کمال رزاقیت یہ ہے کہ مرزوق نہیں ہے، جس کا کمال ربوبیت یہ نہیں ہے کہ وہ رب ہے، جس کا کمال ربوبیت یہ ہے کہ مربوب نہیں ہے۔ وہ اکبر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے۔ امیر کائنات فلک جناب عزت مآب ابو تراب غالب علی کل غالب علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں توحید اور رزق معرفت توحید کے سلسلے سے دو تین نایاب گوہر آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کیے ہیں، یہ اس کندہ ناتراش کی تلاش ہے، اور کندہ ناتراش کے جملے نہیں ہیں، بلکہ امیر کائنات نے ابلیسی توحید کی رد کر کے علوی توحید کو پہنچایا ہے۔ کیونکہ عقیدے کے حوالے سے توحید کے دو عقیدے ہیں، ایک نظریہ ابلیس کا ہے اور ایک نظریہ علوی نظریہ ہے، اور رزق معرفت توحید 14 نے ہمیں یوں بانٹا کہ اگر تمہیں اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو کبھی حجاب اللہ کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد
آپ جیسی منصفانہ فکر کی عدالت میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو سب سے پہلے 2-3 جملے معرفت توحید پہ سن لیجئے، تاکہ باب مدینۃ العلم سے بھیک مانگ کر حجاب اللہ کی چوکھٹ تک اپنے رہوار فکر کو مہمیز کر کے بڑی تیزی سے لے جایا جائے۔ اگر آپ عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی میں نگاہ ڈالیں، دیکھیے بہت سی جگہوں پہ اردو بولی جاتی ہے لیکن لکھی نہیں جاتی، لیکن جلال پور کو یہ فخر حاصل ہے جہاں بولی کم جاتی ہے لکھی زیادہ جاتی ہے، اسی لیے سمجھی بھی زیادہ جاتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ بغاوتاً اردو نہیں بولیں گے بلکہ بشارتاً اردو بول رہے ہیں، تو اس لیے توحید کے کچھ نایاب موتی ہیں جو آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ شعراء کرام، علماء کرام ذوی احترام تشریف فرمائیں۔ اگر آپ عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی میں نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے، اور ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے ائتلاف سے مؤتلف ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے۔ عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پر تو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، اور ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ المختصر، المختصر، کہاں تک اب جملے دہرائے جائیں؟ المختصر، تمہید کے خیمے ختم ہوئے اور نقطے سے بات کرنی ہے۔ المختصر، آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور گلکدہ ارضی کو دیکھیں تو اسی توحید کا جمال نظر آئے۔ اور درود و سلام میں یہ پہلا جملہ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں روانہ کر رہا ہوں، اسے منقار معرفت سے چن لیجئے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا۔ درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے، اپنے وجود سے زیادہ آپ کی سماعت پر یقین ہے اس لیے پہلا جملہ روانہ کر رہا ہوں۔ درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ درود و سلام ان ذوات مقدسہ کی گواہی کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ ہم کیا جانے کہ وہ کب سے ہے، کب سے تھا اور کب تک رہے گا، یہ تو سرکار نے کہہ دیا کہ وہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات لا الہ الا اللہ منحصر ہے سرکار ختمی مرتبت کی لبوں کی جنبش پر۔ میں کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اگر رسول یہ کہہ دیں کہ وہ ہے تو ہم مانیں گے کہ وہ ہے، اور رسول کہہ دیں کہ وہ نہیں ہے تو پھر ہم مانیں گے کہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا مسلمان اللہ کا بندہ ہے، محرم اسرار توحید نہیں ہے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جہاں تک میں لے جا رہا ہوں۔ اللہ کا بندہ تو ہے لیکن محرم اسرار توحید نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو 14 رہبران مطلق ایسے عطا کیے۔ دیکھیے منبر اول فول کے لیے نہیں ہے، علی کے قول کے لیے، تو اسی لیے کوشش یہ ہوگی کہ جتنی دیر آپ کی فکروں سے ہم مرتبط رہیں اور خطاب رہے تو ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر ہے کہ روایات و احادیث و ذرایات و آیات کے ذیل میں استدلالی اور تحلیلی گفتگو کی جائے تاکہ آپ کو بھی لطف آئے اور اس مکتب فکر جعفریہ سے کچھ در نایاب آپ یہاں سے لے کے اٹھیں۔ اللہ نے جو ہمیں رہبران مطلق عطا کیے ہیں اور اللہ نے جو 14 رہبر ہمیں دیے ہیں، کبھی آپ نے تعقل کیا، کبھی آپ نے تدبر کیا، کبھی آپ نے تفکر کیا کہ اللہ نے جو 14 اپنی ذات کے مظہر بنا، اپنی صفات کے مظہر بنا کر اللہ نے 14 رہبران مطلق اس چھوٹی سی کائنات میں 14 بڑوں کو بھیجا۔ جب اس اللہ اکبر نے 14 اکبر ہمارے حوالے کیے تو کیا انتظام قدرت ہے اور کیا عدالت الہی ہے۔ یہی پہلی منزل پر آپ کو عظمت سیدہ کا اندازہ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شعراء کی بستی ہے، مرثیہ سمجھنے والے، قصیدہ کہنے والے، مرثیہ کہنے والے، سلام کہنے والے، استعارہ سے کنایا اور اشارہ سمجھنے والی سماعتیں میرے سامنے ہیں۔ آپ کی فکر اپنے نجف تک، میرا تیر اپنے ہدف تک۔ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ نے 14 رہبران مطلق ہمیں عطا کیے لیکن کیا عظمت سیدہ کو بتایا کہ ان
14 میں 13 رجلن کرارن کی فہرست میں ہے، اور ایک بی بی سیدہ ہے کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. تو ہمیں کہنے کا حق ہے کہ جتنا بھروسہ اللہ کو 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا پر ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے جہاں تک میں لے کر آیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بابا بہت غور سے سنیے گا، جس منزل سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کو جتنا بھروسہ، اللہ کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا پر ہے. اسی لیے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام معصوم کا فرمان ہے، اور معصوم نے فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق، کہ ہم کائنات پر حجت ہیں. اور فرمایا لیکن ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہیں. میں کاش کے بات واضح ہو جائے، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہیں. دیکھیں یہ ایک کرائیٹیریا تھا، اور جسے کہا جائے کہ میں آپ کو ایک نقطہ فکر پہ لانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تبرکن یہ جملہ آپ کے حوالے کر دیا. اور مولا کے معرکۃ الآراء خطبے کے درمیانی جز کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، لیکن تلاوت کی ہے. انشاءاللہ معرفت کے سلسلے سے کچھ در نایاب آپ کے حوالے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ نے متوجہ ہو کر سن لیا تو اس کندہ ناتراش کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوشش یہی ہے کہ سال بھر جن علاقوں میں مجلس سنی ہے اس علاقے سے ہو کے میری گفتگو نہ گزرے، بلکہ بہت قریب سے گزرے، لیکن وہاں قریب تر نہ ہونی پائے. ارشاد ہو رہا ہے امیر کائنات سرکار امیر المومنین کا، اور یہ جملہ نہج البلاغہ میں سید رضی نے نہج البلاغہ میں مولا کے اس خطبے کو پہلے منزل پہ رقم فرمایا، جمع کیا، اور جس میں امیر کائنات نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اول الدین، انشاءاللہ لطف آئے گا، اول الدین معرفتہ، کہ دین کا پہلا زینہ، دین کی ابتدا اور دین کا آغاز معرفت سے ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، بہت غور سے سنیے گا. کیا فرمایا؟ اچھا اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے تاکہ اپنے بچوں تک تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. جسم کا جو جوہر ہے اسے عقل کہتے ہیں، عقل کے جوہر کو علم کہتے ہیں، اور علم کے جوہر کو معرفت کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی، معرفت جتنی بڑھتی جاتی ہے رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور رابطہ جتنا مضبوط ہوتا ہے یقین اتنا کامل ہوتا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں مولا کا وہ فقرہ عرض کیا جو نہج البلاغہ میں پہلے نمبر پر سید رضی نے جمع کیا. درمیانی جز میں مولا نے فرمایا اول الدین معرفتہ، کہ دین کی ابتدا، دین کا پہلا زینہ اور دین کا آغاز بغیر معرفت کے نہیں ہوتا. تو اب یہ پھر ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب علی نے یہ فرما دیا کہ دین کا آغاز بغیر معرفت کے نہیں ہوتا، پڑھے لکھوں سے ہمارا خطاب ہے، صاحبان عقول سے ہمارا خطاب ہے، فصیح اللسان بلغ الکلام اہلیان زبان تشریف فرما ہے، میرا جملہ زائل سماعت نہیں ہوگا. جب مولا نے یہ فرما دیا کہ دین کا آغاز، دین کی ابتدا اور دین کا پہلا زینہ معرفت ہے، تو ہمیں کہنے کا حق ہے کہ جس بشر کے سینے میں دولت عرفان نہیں پائی جاتی، اگر اللہ اسے عمر نوح بھی عطا کر دے اور وہ سجدہ کر کر کے کعبے میں مر بھی جائے تو اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں. کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جائے جہاں تک میں لے کر آیا ہوں. دیکھیے یہ کوئی لفظوں کا جال، خطابت کی چال والا جملہ نہیں ہے. یہ جو میں نے جملہ عرض کیا ہے یہ بڑا معنی خیز ہے اور ماشاءاللہ مبنی بر حقیقت بات ہے، اور اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں. بغیر دلیل کے دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے. معصوم نے فرمایا کہ بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا. اس کا مطلب جس بشر کے سینے میں دولت عرفان نہ پائی جائے، توجہ کے ساتھ سنیے، جس کے سینے میں دولت عرفان نہ پائی جائے، اگر وہ سجدہ کر کر کے گردن توڑ لے، رکوع کر کر کے اس کی کمر الف سے نون ہو جائے، چاہے اتنے رکوع کر ڈالے، لیکن اگر اس کے سینے میں تو اہلیان زبان کے لیے جملے صرف کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی لطف لیں. دیکھیں خطابت کا تعلق بداحت اور استنباط سے ہے. میرا جملہ تھا زائل سماعت ہو گیا، لیکن ہمارے بزرگوں سے ہمیں دعائیں مل گئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ خطابت میں اگر زبان کا دخل ہو تو خطابت کی معراج کا یہی سبب ہوتا ہے. تو اہلیان زبان کے لیے جملے صرف کر رہا ہوں کہ جن کے سینے میں دولت عرفان نہیں پائی جاتی، اگر وہ پوری زندگی خانہ کعبہ میں سجدے میں بھی گزار دے تو اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے ہٹ کے اور کچھ نہیں ہے. یہ میری اتنی عمر خطابت ایک طرف ہے، اور یہ پہلا جملہ پھر
عمر خطابت سے بہت قریب ہو کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں معرفت توحید کے سلسلے سے۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ قانون خدا کا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب برسا برس عبادت کے بعد اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ عبادت تو کر رہا تھا لیکن اس کے پاس معرفت انوار اہل بیت نہ تھی۔ بھائی کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جائے، جہاں تک لے جا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ عبادت تو کر رہا تھا لیکن اس کے پاس معرفت انوار اہل بیت نہ تھی، تو اللہ نے برسا برس کی عبادت کو اس کے حوالے کر کے مردود بارگاہ کر دیا، اسے رجیم قرار دے دیا، لعنت کا طوق قیامت تک کے لیے پہنا دیا۔ اس کا مطلب روز اول اللہ نے قانون بنا دیا کہ اگر عبادت کر رہے ہو تو تمہاری مرضی کا نام عبادت نہیں ہے۔ میں کہوں گا پروردگار عبادت کرنے والوں کے لیے جملہ دے رہا ہوں، اور یہ پیغام ہے میسج توحید کے حوالے سے۔ میں کہوں گا پروردگار ایک سجدے کا مسئلہ ہے، اتنے سجدے کر کے آیا ہے، ایک سجدہ نہیں کرے گا تو بخش دے۔ عجب نہیں کہ آواز غیبی آئے، قرطاس کربلائی۔ مسئلہ سجدہ کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ کہ پروردگار کیا مسئلہ ہے؟ ذرا وضاحت کر۔ کہ اب تک جو سجدے کر رہا تھا یہ اس کی مرضی کے تھے، یہ ایک سجدہ ہے جو میری مرضی کا ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے جہاں تک لا رہا ہوں۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ یاد رکھیے گا آپ، اب تک جو سجدے کر رہا تھا یہ اس کی مرضی کے تھے، اور یہ ایک سجدہ ہے کہ جو میری مرضی کا ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا کہ عبادت اور شریعت تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے۔ میں پھر ایک جملہ شورا کے لیے نظر کر رہا ہوں، ناظم محفل کے لیے نظر کر رہا ہوں، خطبہ اور ذاکرین واعظین کے لیے نظر کر رہا ہوں کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھیں، شریعت خرافاتی ذہنوں کی شرارت کا نام نہیں ہے، علی کے عمل کا نام ہے۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، شریعت کسی کی شرارت کا نام نہیں ہے، شریعت اللہ کے حکم اور اولاد علی اور اہل بیت کے عمل کا نام ہے۔ جو یہ عمل کرتے جائیں وہ شریعت بنتی جائے۔ تو کیا فرمایا معصوم نے کہ دین کی ابتدا، دین کا آغاز، دین کا پہلا زینہ معرفت ہے۔ اور کیا کیا حدیث ارشاد فرمائیں۔ ایک جگہ پہ سرکار معرفت کے سلسلے سے فرماتے ہیں کہ عارف کا سونا، سرکار کی حدیث ہے، عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ارے صاحب یاد رکھیے گا، میں کہیں لے جا رہا ہوں۔ عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یہ حدیث ان چہروں پر تماچا ہے کہ جو 2 سجدے کرنے کے بعد پورے علاقے کو بے نمازی سمجھتے ہیں۔ نہیں، میرا جملہ واضح نہیں ہوا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو 2 سجدہ کرنے کے بعد اتنے متکبر ہو جاتے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یہ روزہ نہیں رکھتا ہوگا، یہ حج نہیں کرتا ہوگا، یہ حقوق الناس ادا نہیں کرتا ہوگا، یہ حقوق العباد پہ عمل نہیں کرتا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، عبادت میں اگر تکبر کیا تو ایسے ہی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی کہ جیسے برسا برس کی عبادت کو اللہ نے ابلیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس میں بھی تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ عزیزان گرامی کیا فرمایا معصوم نے؟ فرماتے ہیں عارف کا سونا، انشاءاللہ یاد رکھیے گا، عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں عارف کا گھر میں رہنا، عارف کا گھر میں رہنا عابد کے سفر حج پر جانے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ عارف کا گھر میں رہنا، سنیے جہاں تک لا رہا ہوں، عارف کا گھر میں رہنا عابد کے سفر حج پر جانے سے افضل ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ کیا مارکۃ العرا حدیث ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کی، یہ بہت اہم حدیث ہے، پوری زندگی کی عبادتوں پر غالب ہے اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان حاصل ہو جائے۔ نہیں، یہ حدیث ابھی واضح نہیں ہوئی۔ کربلا کا آئینہ سامنے رکھیے تاکہ اس حدیث کا چہرہ واضح طور پہ دکھ جائے کہ سرکار نے کیا فرمایا کہ پوری زندگی کی عبادت پر غالب ہے اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان حاصل ہو جائے۔ یہ حدیث
ان چہروں پر تماچا ہے کہ جو کسی مومن کے کسی عیب کو دیکھ لیتے ہیں تو بازار میں چرچت کرنے لگتے ہیں اور بتانے لگتے ہیں کہ اس نے یہ عمل کیا، اس نے یہ عیب. یعنی دیکھیے مومنوں کے لیے بہت اہم حدیث ہے کہ کسی مومن کے عیب کو دیکھیے تو اسے اچھالنے کی کوشش نہ کیجیے، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ معصوم نے فرمایا کہ پوری زندگی کی عبادت پر غالب ہے اس کی زندگی میں آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان حاصل ہو جائے. مولانا شباب جلال پوری صاحب پتہ نہیں مصطفیٰ بات اس کی وضاحت کی کیا قیمت لگائے، لیکن میں وضاحت کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. جب سرکار نے کہہ دیا کہ ایک لمحہ پوری عبادت پر معرفت کا غالب ہوتا ہے تو اس کی دلیل کہاں سے ملے کہ اگر کربلا نہ ہو تو حدیثوں کی وضاحت نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ حر نے پوری زندگی عبادت کی تھی، لیکن حر کی زندگی میں شب عاشور آنے والا وہ ایک لمحہ کہ جس لمحے میں اسے دولت عرفان نفس اللہ حاصل ہو گئی، کہ جس لمحے نے حر کو دوزخ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پہ بٹھا دیا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جہاں تک لا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بات. ٹھہریے گا انشاءاللہ یاد رہ جائیں گی یہ باتیں. میں ایک حوالہ دیتا ہوں، جائیے گا. یہ گناہوں کا لائسنس نہیں دیا جا رہا، یہ جملہ موٹی عقل والوں کے لیے تھا. ہمیں پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ خطرہ ہے. تو اس لیے بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے کچھ سدھری ہوئی باتیں کر لی جاتی ہیں تاکہ جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کا جواب حال میں ہی دے دیا جائے تاکہ مستقبل ہمارا بچا رہے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے یہ تو گناہوں کا لائسنس ہے، نہیں، یہ گناہوں کا لائسنس ان کے لیے ہے کہ جن کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، عرفان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ گناہوں کا لائسنس نہیں ہے، یہ اہل بیت کی محبت کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے. اہل بیت کی معرفت کیسے معراج پہ لے جاتی ہے. انشاءاللہ مصطفیٰ بات اس علی کے چاہنے والے کو یاد رکھے گا. محدث قمی علمی میدان کا وہ نام لے رہا ہوں کہ جو پہاڑ کے مانند ہے، اور علماء بہتر جانتے ہیں. محدث قمی میں لمحے معرفت کے سلسلے سے بڑا عجیب واقعہ تحریر فرمایا. اور میں نے ابھی 2 دن یا 4 دن قبل ایک جگہ دلی میں مجلس خطاب کی، تو اس مجلس اسی واقعے کے بعد مجلس ختم ہو چکی تھی، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، کاش کہ میں وضاحت کر لے جاؤں. محدث قمی لکھتے ہیں کہ فقیر شام کے دور میں، کاش کہ بات واضح ہو جائے، فقیر شام کے دور میں دیکھیں ابھی بھی مصطفیٰ باد وہی مصطفیٰ باد ہے جو 12 سال 14 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، وہی پاکیزہ فکریں ہیں. اب لمحے معرفت سنیے کہ ایک لمحہ کیسے جنت کے طبقات دوزخ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندی پہ بٹھاتا ہے. محدث قمی لکھتے ہیں کہ فقیر شام کے دور میں جب علی کی شہادت ہوئی، سنیے گا شباب صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں، جب علی کی شہادت ہوئی اور علی کی شہادت کی خبر جب فقیر شام کو ملی تو فقیر شام کے دربار میں ایک رقاصہ رہتی تھی. اس کا ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. ایک رقاصہ کہ جو رقص کرتی تھی دربار میں. اللہ اکبر، کیا ہے محبت اہل بیت اور کیا ہے لمحے معرفت. سنیے گا عزیزان گرامی، محدث قمی کہتے ہیں پڑھو اس واقعے کو اور درس لو، انشاءاللہ یہ پورا ہال محشر میں بدل جائے گا. طاقت سے بتائیے گا کہ بات دل تک پہنچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رقاصہ جب فقیر شام کو پتا چلا کہ علی کی شہادت ہوئی تو اس نے اپنی رقاصہ کو بلایا کہ جو دربار میں رقص کرتی تھی، اور بلانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں خدا لعنت کرے اس کی زبان پہ بھی اور اس کے جملوں پر بھی، اس کے حرف پر زیر و زبر پر، ہر نقطے پر لعنت، اس کی حرکات پر لعنت. اس نے یہ کہا کہ آج میرا بہت بڑا دشمن مارا گیا ہے. یہی جملے ہیں، میرا بہت بڑا دشمن مارا گیا ہے. سنیے سنیے علی نے کیا دیا ہے ہمیں، اولاد علی نے کیا عطا کیا. کہ سنو سنو معرفت اور ولایت کا جذبہ کیا ہے. لمحے معرفت جیسے ہی بلایا کہ آج میرا بہت بڑا دشمن مارا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس کے خلاف شعر پڑھ اور دربار میں رقص کر. تو وہ رقاصہ تھی، اس کا کام ہی یہ تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں رقص کروں گی، میرا کام ہی ہے، ذرا نام تو بتا تاکہ اس کے خلاف شعر کہوں اور شعر کہہ کے اس کے خلاف شعر پڑھوں اور رقص کروں. جیسے ہی وہ لکھتے ہیں محدث قمی، فقیر شام نے کہا اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب.
تو محدث قمی کہتے ہیں جیسے ہی یہ نام رقاصہ نے سنا تھوڑی دیر سکتے میں آ گئی، اور اس کے بعد جب گویا ہوئی تو بڑے عجیب مرحلے میں تھی، پہلو اس کی زندگی نے بدل لیا تھا۔ اسی ایک جملے پر ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، اگر صاحبان ذوق پہنچ گئے تو مجلس ایک طرف جملہ ایک طرف۔ جیسے آج علی کا نام، جب علی کا نام رقاصہ کے کان سے ٹکرایا کہ جو گمراہ تھی، تو اس کے مقدر نے کروٹ لی اور یہ علی کی ولایت کی گود میں آ گئی، بالکل ایسے ہی جیسے حر نے فاطمہ کا نام سنا۔ آج کہ میری بات واضح ہو جائے جہاں تک لے جا رہا ہوں، جیسے حر نے ایک لمحے میں کہا کہ آپ کی ماں اگر فاطمہ نہ ہوتی، سیدہ نہ ہوتی تو میں پلٹ کے جواب دیتا۔ اب سنیے صاحب، نتیجہ سنیے، یاد رکھیے گا۔ رقاصہ نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں علی کے خلاف شعر پڑھوں اور دربار میں رقص کروں، یہ تو نہیں ہوگا۔ سنیے، فقیر شام نے کہا اگر تو یہ نہیں کرے گی، جملے کی قدر کیجئے، نہیں کرے گی تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ تو محدث قمی لکھتے ہیں اس کی زبان سے نکلا قتل ہونا منظور ہے۔ نہیں، ٹھہریے، جہاں تک لے جا رہا ہوں یاد رکھیے گا۔ اور آخری جملہ جس کی وضاحت چھٹے امام نے کی ہے، اس روایت کی وضاحت چھٹے امام نے کی ہے، اور کیسے کی ہے انشاءاللہ باہر والے بھی یا علی کی صدائیں بلند کریں گے اور یہ حال بھی محشر میں بدلے گا اگر مولا کا فکرہ پہنچ گیا۔ اس نے کہا قتل ہونا منظور ہے لیکن علی کے خلاف شعر نہیں پڑھوں گی۔ کام کیا ہے؟ دربار میں رقص کرنا، اتنا برا کام ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک لمحے معرفت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اس نے کہا اتنی گناہگار تھی لیکن اس نے کہا کہ میں علی کے خلاف شعر نہیں پڑھوں گی اور علی کے شہادت پر میں رقص نہیں کروں گی۔ بس محدث قمی نے کہا فقیر شام نے اسی جرم میں اسے قتل کروا دیا۔ اب علی کے بعد حسن کا دور آیا، جلال پور بتائے گا کہ جملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ علی کا دور گزرا، حسن کا دور آیا، حسن کا دور گزرا، حسین کا دور آیا، حسین کا دور گزرا، چوتھے امام کا دور آیا، چوتھے امام کا دور گزرا، پانچویں امام کا دور آیا۔ جب چھٹے امام کا زمانہ آیا تو ایک سائل اسی واقعے کو لے کر چھٹے امام کے پاس گیا اور پوچھتا یہ بتائیں مولا کہ جب فقیر شام نے اس جرم کے عوض اس جرم میں اس رقاصہ کو دربار میں قتل کروایا تھا، اس کی موت حق پر ہوئی ہے یا باطل پر ہوئی ہے؟ چھٹے امام نے مسکرا کے صرف اتنا کہا ماتا شہیدہ۔ کاش کا بات واضح ہو جائے جہاں تک لے کر آ رہا ہوں، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد باپ۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہا ماتا شہیدہ۔ یہ گناہوں کا لائسنس نہیں ہے، صاحبان علم اور صاحبان عرفان کے لیے یہ معرفت کی منزل ہے کہ ایک لمحے کی معرفت دوزخ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں میں بٹھا دیتی ہے۔ اور اگر ابھی بھی کچھ لوگوں کے لیے وضاحت نہ ہو پائی تو بڑی عام حدیث ہے، کبھی زاویے سے نہیں سنی ہوگی، اس کندہ ناتراش طالب علم کو دعا دیجیے گا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ماتا علی حب آل محمدin ماتا شہیدہ، ماتا مغفورہ، ماتا تائبہ۔ اس کے 14 ٹکڑے ہیں، پڑھے 3 ہی جاتے ہیں۔ کبھی موقع رہا تو 14 کے 14 ٹکڑے میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس وقت صرف 3 کیونکہ یہ حدیث پڑھنا مقصود نہیں ہے، کچھ سمجھانا مقصود ہے۔ کیا فرمایا؟ ماتا علی حب آل محمدin ماتا شہیدہ۔ جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ کیا فصاحت رسالت ہے، کیا بلاغت نبوت ہے! یہ کہا ماتا علی حب آل محمدin ماتا شہیدہ۔ حدیث ایک ہے، ماتا ماتا 2 بار استعمال کیا نہیں، صاحبان ذوق کے لیے میں کہہ رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں، 2 مرتبہ کا ماتا ماتا کہ جو محبت میں مرے گا، میں کاش کے پہنچا لے جاؤں، جو محبت میں، میں کہیں لے جا رہا ہوں، جو محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ دیکھیں مرنا تو سب کو ہے، ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے دیکھیں نہ ہم
کسی کی خطابت سن کے خطابت کرنے کے عادی ہیں اور نہ ہی کسی کی شاعری سن کے شاعری کرنے کے عادی ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہم نے بھی کہہ دیا. نہیں, مرنا سب کو ہے, چاہے وہ دشمن علی ہو چاہے وہ محب علی ہو, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بس تھوڑا سا فرق ہے کہ مرنا اور ہوتا ہے, مردہ ہونا اور ہوتا ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے, مرنے کا مسئلہ اور ہے, مردہ ہونے کا. اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ جو شہید ہو گئے ہیں راہ خدا میں, خبردار انہیں مردہ گمان نہ کرنا. تو قرآن نے وضاحت کی کہ مرنا اور ہوتا ہے, مردہ ہونا اور ہوتا ہے. تو علی والا مر تو جاتا ہے لیکن ولایت علی اسے مردہ نہیں ہونے دیتی. ہاں, محبت اہل بیت اسے مردہ نہیں ہے. اچھا, اس حدیث کی وضاحت سنیے, انشاءاللہ یاد رکھیے گا. کیا فرمایا؟ ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. واحد صاحب سنیے, 2 مرتبہ کا ماتا ماتا. رسول نے یہ نہیں کہا, احیا کہتے ہیں زندگی گزارنے کو, ماتا کہتے ہیں مرنے کو. کیا فصاحت نبوت ہے, کیا بلاغت رسالت ہے. نبی نے یہ نہیں کہا من احیا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, کہ جو آل محمد کی محبت میں جیے گا وہ شہید مرے گا, بلکہ کیا فرمایا؟ جو محبت پر مرے گا. بہت غور سے سنیے, ماتا شہیدہ کا مطلب وہ شہید مرے گا. اب عزیزان گرامی, سوال یہ ہے کہ اگر رسول کہہ دیتے من احیا تو کیا ہوتا؟ اگر رسول کہہ دیتے من احیا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ تو محشر میں ابن ملجم بھی آ جاتا. ارے مصطفیٰ آباد کے محترم صاحبان, میں کہاں لے جا رہا ہوں, حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں, ذرا ملاحظہ فرمائیے. اگر کہہ دیتے من احیا علی حب, ایک جملہ کہہ جاؤں, مسکرا بھی لیجئے گا, داد بھی دے دیجئے گا, ہمارا تعلق بجھی ہوئی موم بتیوں سے نہیں ہے. میں کاش کے اس استعارے کو محسوس کرتے اہل زبان کے لیے. ہمارا تعلق بجھی ہوئی موم بتیوں سے نہیں ہے, ہمارا رشتہ ان سے ہے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا والشمس والضحیٰ. کاش کے بات واضح ہو جائے, جس کے لیے قرآن نے کہا والشمس والضحیٰ. ہاں, سورج کی قسم, چاند کی قسم. اب مجھے وہاں نہیں جانا ہے, اس لیے کہ نفس موضوع سے منحرف ہونے کا عادی نہیں ہوں. ایک نفس موضوع پہ بات کر رہا ہوں تاکہ روح سخن تبدیل نہ ہو. کیا فرمایا؟ من ماتا, یہ نہیں کہا من احیا. جانتے ہو کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اگر رسول کہہ دیتے من احیا تو محشر میں ابو موسیٰ بھی آ جاتا. ابے کچھ کہہ رہا ہوں, ابن ملجم بھی آ جاتا, اور وہ کہتا, وہ سب کہتے کہ یا رسول اللہ ہم علی کی محبت میں مرے نہیں تو کیا ہوا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, کم سے کم کچھ دن جیے تو ہیں, جینے کا ہی صلہ دے دیجئے. رسول نے من احیا نہ کہہ کر 2 مرتبہ ماتا ماتا کہہ کر ان منافقوں کے سارے بائی پاس پر تالے لگا دیے. بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے. ہاں, کوئی ادھر سے بہانہ کر کے نہ آ جائے, کوئی ادھر سے بہانہ کر کے نہ آ جائے. اب پتہ نہیں باہر تک میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, میں اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں. خدا کی قسم شباب صاحب, اللہ کے رسول نے من احیا اس لیے نہیں کہا, یاد رکھے گا مصطفیٰ بات, اللہ کے رسول نے من احیا اس لیے نہیں کہا تاکہ ابن ملجم نہ بخشا جائے, اور ماتا اس لیے کہا تاکہ کربلا کا حر نہ چھوٹنے پائے. کاش کے بات واضح ہو جاتی جہاں تک لے کر آیا. صلوات پر محمد و آل محمد. رسول نے من احیا, اللہم صلی اللہ, سبحان اللہ, اس لیے نہیں کہا تاکہ ابن ملجم نہ بخشا جائے, اور مماتا اس لیے کہا تاکہ کربلا کا حر نہ چھوٹنے پائے. کیا کیا کیا, یہ حدیث نہیں ہے, یہ پورا مذہب ہے, اور اہل عرفان کے لیے معرفت کی کائنات ہے کہ مماتا 2 مرتبہ اس لیے کہا تاکہ کربلا کا حر نہ چھوٹنے پائے. رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک لمحے میں کوئی ادھر سے ادھر آنے والا ہے. اور سن لیجئے, ایک بات کہہ رہا ہوں, تلخ لگے تب بھی بولیے گا, اور میٹھی لگے تب بھی بولیے گا, بدرجہ اتم بولیے گا. کوئی یوں ہی رضی اللہ نہیں ہو جاتا نا, فاصلے کو رضی اللہ نہیں بناتا. جو فاصلے پر ہو اسے فاصلہ رضی اللہ نہیں بناتا. جب کوئی بلا فصل ہو جاتا ہے, کاش کے بات واضح ہو جائے, تو اسے رضی اللہ بھی نہیں کہا جاتا, رضوان اللہ کہا جاتا ہے.
یہ آگے کی گفتگو کے لیے جملہ میں نے کہا ہے، ورنہ غور کیجئے، تعقل کیجئے، تدبر کیجئے کہ جب امام حسین نے حر کو، میں موضوع سے نہیں منحرف ہوا، بات آ گئی ہے تو ضمناً عرض کر رہا ہوں، جب امام حسین نے حر کے لشکر کو پانی پلایا، اس کے بعد اسی منزل پہ کربلا سے پہلے غور کیا، جب نماز کا وقت آیا تو حسین نے کہا اے حر تو اپنے لشکر کے ساتھ ادھر نماز پڑھ اور میں ادھر پڑھ لیتا ہوں. تو حر کے جملے ہیں، یہ اپنی طرف سے حر نے کہا، یہ کم پڑھا جاتا ہے لیکن آج بات آ گئی سنیے. حر نے کربلا سے پہلے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں ہیں مصطفیٰ بات، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت کر سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے، یہ عرفان کی منزلیں ہیں جو حر کا مقدر طے کر رہا ہے. حر نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت کر سکتا ہے، کوئی نماز پڑھا سکتا ہے؟ تاریخ نے کہا کہ حر نے ادھر سے ادھر آنے سے پہلے، ارے کیا کیا موتی اور کیا کیا سوال کے جواب کربلا نے دیے ہیں، کہ ادھر سے ادھر آنے سے پہلے حر نے، مودی صاحب ایک داد چاہتا ہوں جملے پہ، حر نے امام مطلق کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن اگر اسی عالم میں مر جاتا تب بھی رضی اللہ نہ بن پاتا. میں کہاں ہیں آپ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ نے محسوس نہیں کیا. ہاں اسی عالم میں اگر مر جاتا پوری ذمہ داری کے ساتھ، علیہ السلام نہ مرتا، ہاں علیہ السلام نہ بنتا. لیکن جب حر، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حر کی طرح ہم آ رہے ہیں تو ہمارا استقبال کیجئے، تو پہلے آئیے تو حر کی طرح. ہاں حر کی طرح آنا ایسا نہیں آنا، یزید کو چھوڑ کر آیا تھا، یزید سے فاصلہ کر کے حسین سے جب بلا فصل ہوا، جب بلا فصل ہوا. اچھا ایک روایت سن لیجئے بی بی زہرا کے حوالے سے، معرفت میں بات کر رہا ہوں تو یاد رہ جائے گا. ایک مقتل ہے اور اس مقتل میں دیکھیں، تاریخ اور مقتل دو الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک نہیں ہے. یہ تو بعد میں لوگوں نے تاریخ کو مقتل میں ملا دیا، تو لوگ تاریخ کو مقتل سمجھتے ہیں، مقتل کو تاریخ سمجھتے ہیں، لیکن مقتل کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، تاریخ کا الگ ہے. تو ایک جملہ مقتل کا سن لیجئے کہ حر جب امام حسین کی نصرت کے لیے حر نے قدم بڑھائے تو آواز غیبی آئی، اے حر تجھے جنت کی بشارت. اللہ اکبر، نا نا نا، میں ایک منزل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اے حر تجھے جنت کی بشارت. غور نہیں فرمایا، حر ابھی آئے نہیں ہے شباب صاحب، کاش کے بات ہے، حر ابھی آئے نہیں ہے، خالی نصرت حسین کا ارادہ کیا تو جنت کی بشارت مل گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ نصرت حسین کا نام ہے جنت. کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جائے، جہاں تک میں لے کر آ رہا ہوں آپ نے غور نہیں کیا. ارادہ نصرت حسین پہ ہی جنت ملتی ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی. اب مصطفیٰ آباد ہے، جلال پور ہے، میں جملہ پھر روانہ کر رہا ہوں، غور نہیں فرمایا. عظمت تو دیکھیے در اہل بیت کی سخاوت کہ حر کو جنت شباب صاحب پہلے مل چکی تھی، ابھی آئے نہیں ہیں، شہید ہوئے نہیں ہیں، ہاں اپنے بیٹے کی قربانی دی نہیں ہے، غلام کی قربانی دی نہیں ہے، لیکن ابھی سے ارادے پر جنت کی بشارت مل گئی. تو اب اگر جنت پہلے ہی مل گئی ہے تو اب شہادت کے بعد حسین حر کو کچھ ایسا عطا کرے کہ جو جنت سے بڑی ہو. میں کہاں ہے، میں کہیں لے آیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا. کچھ ایسی شے عطا کرے کہ جو جنت سے قیمتی ہو. یہی وجہ ہے کہ جنت پہلے ہی مل چکی تھی. تو حر جب شہید ہوئے تو حسین نے زانو پہ سر رکھ کے یہ نہیں کہا اے حر تجھے جنت مبارک، کیونکہ جنت تو ارادے پر ہی مل گئی تھی. حسین نے اماں کا رومال نکالا، حر کی پیشانی پہ باندھ دیا، کہا حر تو نے ارادہ کر لیا، جنت میں بھی رہ، اور ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ جس کے لیے تیرے پاس آدم کو بھی آنا پڑے گا. کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ہے رومال فاطمہ. اور ٹھہریے، یہیں سے بات ہو رہی ہے تو آگے چلیے. کسی کو نہیں ملا جو مقدر حر کا ثمرہ ہے، وہ بی بی کے ایک نام کے احترام کے سبب کہ رومال زہرا اس کی پیشانی کا مقدر ہو گیا. ارے بہت پہلے میر انیس کے خانوادے سے
ایک عظیم کڑی نے بڑے عجیب مصرے کہے کہ مجرئی دل سے فغاں. میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، نثر کا خیمہ الگ ہے، نظم کا الگ ہے. ہاں، بعد میں جانبداری کا الزام میرے دامن پہ نہ آ جائے، لیکن خوبصورت بات کو کرنے کے لیے 2 شعر پڑھنے کی اجازت ہمارے اساتذہ نے دی ہے، تو وہ سن لیجئے. بہت پہلے میر انیس کے خانوادے سے عظیم کڑی نے کہا مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے. یاد رہ جائے گا، یاد رکھیے گا، مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے، غم سرور میں لہو دیدہ تر سے نکلے. ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. کیا آپ نے نوازا ہے، سلامت رہیے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی 4 یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. تو ایک لمحے کی معرفت انسان کو دوزخ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پہ بٹھا دیتی ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذاکرین و خطبہ آج کے دور میں ہاں پڑھ تو سب کچھ جاتے ہیں لیکن پیغام نہیں دیتے. میں اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا کہ آپ کی آخرت سنور رہی ہے. ہاں، اس سے بڑا میسج کیا ہوگا کہ آپ کے ایمان اور عقیدے میں تقویت آ رہی ہے. جناب موسیٰ کا، اور سنو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی مومن بندے کے گناہ کو دیکھنا، عیب کو دیکھنا تو پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا، چوراہے پہ چرچت میں نہ رہنا کہ تم بھی چرچے میں رہو، اس کا عیب بھی چرچے میں رہے، تو پھر تم محشر میں چرچے میں رہو گے. میں کچھ کہہ گیا، آپ نے محسوس ہے، تم محشر میں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. خدا ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا. انشاءاللہ 32 دانتوں کے پہرے سے 2 گرام کی زبان جن کی اب تک آزاد نہیں ہوئی ہے، شاید اس پر آزاد ہو جائے. مولا آپ سب کو آباد رکھے، کوئی شکایت نہیں. بہت اچھا آپ نے سنا، موسیٰ کا زمانہ، نبی اللہ جناب موسیٰ کا زمانہ. ارے کیا واقعے نے تاریخ میں کروٹ لی اور لمحے معرفت کو ثابت کیا. موسیٰ کا زمانہ اور جناب موسیٰ کے زمانے میں قحط آ گیا، سوکھا پڑ گیا تھا. سنیے، تو اس زمانے میں جب امت موسیٰ نے موسیٰ کی خدمت میں آ کے کہا کہ اپنے اللہ سے کیوں نہیں کہتے، آپ تو نبی اللہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، تو کیوں نہیں کہتے کہ یہ سبب کیا ہے کہ جو قحط آیا ہے اور بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے. بہت توجہ سے سننا، عجیب واقعہ ہے لمحے معرفت کے سلسلے سے. موسیٰ یوں کہوں کہ نبوت جب کوہ طور تک پہنچی تو نبوت نے امت کی عرضی توحید کے دفتر میں داخل کی. اہل زبان کے لیے زبان ہے، ہاں، امت کی عرضی نبوت نے توحید کے دفتر میں داخل کی. اور ادھر سے جواب آیا، اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے، جب تک ارے کروڑوں نسلیں قربان اس کی کریمی پر، وہ کیسا رحمان ہے کیسا رحیم ہے. لیکن ان کے لیے کہ جو محبت اہل بیت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، آل محمد کے دشمنوں کے لیے وہ قہار ہے. ہاں، آل محمد کے دشمنوں کا قہار ہے، لیکن علی کے چاہنے والوں کے لیے وہ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اور یہیں سے واضح ہوگا. جواب آیا، موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے، جب تک وہ رہے گا تب تک بارش کا نزول نہیں ہوگا. نبوت کوہ طور سے اتری، پھر امت کے مقابلے امت کے سامنے آئے موسیٰ. اور موسیٰ نے جب یہ جواب سنایا تو جیسے یہ مجمع ہے نا، تو بس سمجھ لیجئے کہ ایسے ہی امت سامنے تھی. نبی نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ ہماری قوم میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے، جب تک وہ رہے گا تب تک یہ قحط باقی رہے گا. تو اس مجمع میں نام نہیں لیا، پتہ ہی نہیں تھا. ارے کیا مولا آپ کو، ہاں نام نہیں لیا، نام نہیں، کچھ کہنے جا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں تھا. یہ جملہ میرا نہیں ہے، واقعہ بتائے گا کہ موسیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون سا شخص ہے. تو جیسے ہی موسیٰ نے کہا تو قوم میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی تو مجمع اتنا زیادہ تھا، لیکن اور بھی تو گناہگار ہوں گے، لیکن وہ گناہگار جو سب سے زیادہ تھا، جس کو اپنی معرفت تھی کہ میں گناہگار ہوں، فوراً وہ سمجھ گیا کہ یہ میری ہی بات ہو رہی ہے. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. فوراً وہ سمجھ گیا یہ میری بات ہو رہی ہے. شباب صاحب، کم سے کم جناب موسیٰ کے زمانے میں گناہگار اتنے ہوشیار تو ہوتے تھے
کہ جب کوئی بات کی جاتی تھی سمجھ جاتے تھے ہمارے لیے ہو رہی ہے. آج کے دور میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ہر پہلو والا اپنے پہلو والے کے بارے میں سوچتا ہے شاید اس کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ نے محسوس ہی نہیں کیا؟ یہی ہماری کمزوری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے بھئی، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا خطیب ذاکر ان کے لیے کہہ رہا. نہیں، اپنے گریبان کے 2 بٹن کھولیے، دیکھیے کہ آپ کے اندر کتنے عیب پائے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کی طرف آپ کی نظر نہ جائے. وہ بیٹھا ہوا تھا، فوراً اس کو خیال آیا کہ وہ گناہگار کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں. لیکن خدا کی قسم، علیم بذات صدور، کہ جو دلوں کے راز کا جاننے والا ہے، جو چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، جو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو دلوں میں رینگتے ہوئے احساسات کو پڑھ لینے والا ہے، جو چھپے ہوئے کافر نفس کو اچھالنے والا ہے، میں کاج کہ ہاں چھلکانے والا ہے. اس خدا کا جب خیال آیا تو اسی مجمع میں بیٹھ کر، شواب صاحب یاد رکھیے گا، اسی مجمع میں بیٹھ کر اس نے دل میں کہا، جو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، اس سے کہا اے پروردگار، وہ گناہگار شخص میں ہی ہوں، مجھے پتا ہے، اور کیا میرے گناہوں کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے سوچا کہ میں نکلوں اور چلا جاؤں، لیکن پھر خیال آیا اگر میں جانے لگا تو سب پہچان جائیں گے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے. کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہوں. لمحے معرفت سنیے، اتنا بڑا گناہگار کہ قحط میں پوری قوم اس کی وجہ سے مبتلا ہے، لیکن لمحے کی معرفت نے کہاں سے کہاں پہنچایا. وہ وہیں بیٹھا رہا. اس نے کہا اے پروردگارا، تیری عزت میرے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. کہا اے پروردگارا، تیری عزت، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں. بس اس لمحے معرفت کو اللہ نے قبول کیا، اس کے گناہوں کو معاف کیا، موسیٰ پر وحی نازل کی، اے موسیٰ اب میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اب قحط ختم ہو جائے گا، بارش کا نزول ہوگا. اب موسیٰ نے کہا پروردگارا اب میرا کیا ہوگا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک وہ رہے گا تب تک بارش نہیں ہوگی. اچھا چل جانے دے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، چل جانے دے، کم سے کم بتا تو دے کہ وہ شخص تھا کون کہ جو گناہگار تھا. آواز آئی موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب گناہگار تھا تب تو بتایا نہیں. ارے کیا کریمی ہے میرے پروردگار کی، جہاں تک میں لاکھ لے کر آیا ہوں. مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، جیتے رہیے آپ. کیا لمحے معرفت ہے. کیا فرمایا کہ اے موسیٰ کیسی بات کرتے، کیا کریمی ہے اس کی. کہ کیسی بات کرتے ہو موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا تب تو میں نے نام، گناہ نہیں صرف نام پوچھا تھا، اور صرف نبی نہیں ہے، کلیم اللہ نبی ہے. اور جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب گناہگار تھا تب تو بتایا نہیں، اب تو اس کی توبہ کو میں نے قبول کر لیا ہے، اب کیا اس کا نام بتا کر تمہارے سامنے شرمندہ کر دوں؟ اللہ اکبر. کیا 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 لفظ ہیں تاریخ کے. کروٹ دیکھیے، لمحے مارے. اب کیا نام بتا کر. اب دیکھیے ہم نے مجلسیں تو ایام عزائے فاطمیہ کی خوب پڑھی یہاں سے بیرون ہندوستان تک، اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن میں نے کہیں پر یہ باتوں کا تذکرہ نہیں کیا. یہ علمی بستی ہے، علماء کی بستی ہے، شعراء کی، ادباء کی، محققین مفکرین ادباء کی بستی ہے. تو میں آہستہ سے ایک اشارہ کرتا ہوں، جا کے قرآن پڑھیے گا اور اس کندہ ناتراش کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 2 جگہ پڑھ چکا ہوں، یہ تیسری جگہ ہے ہندوستان میں، لیکن 2 جگہوں پر قیمت نہیں ملی ہے. جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو سامنے ہے. اب جلال پور میں دیکھتا ہوں اس کی قیمت کیا آپ دیتے ہیں. میں پڑھ کے رک جاؤں گا کہ وہ پروردگار، سنیے گا شباب بھائی، وہ پروردگار کہ جو اپنے بندوں کے لیے اتنا محتاط ہو کہ اپنے کلیم اللہ نبی کو گناہگار بندے کا نام نہ بتانا گوارا سمجھے. گناہ نہیں، گناہ ہی صرف نہیں چھپائے، گناہگار بندے کے نام کو بھی چھپایا اور کلیم اللہ نبی کو نہ بتایا. آہستہ سے ایک سوال کروں، کچھ کہنے جا رہا ہوں، پڑھوں گا نہیں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. وہ خدا جو اپنے قرآن پڑھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ، وہ خدا جو اپنے بندے کے نام پر پردہ ڈالے،
موسیٰ کو نہ بتائے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اس نے یوسف جیسے نبی کی پاکیزہ زوجہ زلیخا کی توبہ قبول کرنے کے بعد بھی ان کے پرانے عیبوں کو قرآن میں کھل کے بیان کیا؟ ارے آپ نے محسوس نہیں کیا جہاں تک میں لے کر آیا؟ کبھی غور کیا؟ اچھا غور کریے گا گھر جا کر، میں پڑھوں گا بعد میں، جب کبھی موقع رہا تو اسی پہ مجلس پڑھوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ لمحے فکریہ ہے، جائیے گا غور کیجئے گا کہ جو خدا اپنے بندے کے گناہگار بندے کے عیب ہی نہیں نام کو بھی چھپائے، کیا وجہ ہے اور حکمت الہی ہے کہ اس نے قرآن میں یوسف جیسے نبی کی پاکیزہ زوجہ کی جب توبہ قبول کی تو پھر بھی پرانی چیزوں کو کھل کے بیان کیا؟ جب توبہ قبول ہی کر لی تھی تو پرانے واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو علماء نے جب تعقل کیا، تدبر کیا، تفکر کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے شاید اللہ نے یوسف جیسے نبی کی زوجہ کی توبہ قبول کر کے ان کی زوجیت میں دیکھے پھر بھی پرانے عیبوں کو بیان اس لیے کیا، پرانی چیزوں کو بیان اس لیے کیا تاکہ مسلمان سمجھ جائے کہ نسبتوں کی وجہ سے کوئی خاتون محترم نہیں ہوتی۔ کہاں ہے آپ؟ میں کہیں لے کر آگے، آپ نے محسوس نہیں کیا جہاں تک لایا ہوں؟ ہاں آپ نے محسوس نہیں کر رہے ہیں جہاں تک لے کر آیا؟ نسبتوں کی وجہ سے کوئی خاتون محترم نہیں ہوتی ہے۔ ارے مولا آپ کو آباد رکھیں، نسبتوں کی وجہ سے کوئی خاتون محترم نہیں ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ پہلے تو گناہگار تھیں لیکن بعد میں جب توبہ قبول کر لی اور یوسف کی زوجیت میں دے دیا پھر بھی پرانی چیزوں کو بیان کیا تاکہ سمجھ لو کہ وہ خاتون کہ جس کی توبہ کو قبول کر کے پاکیزہ بنا کر یوسف نبی کی زوجیت میں نے جب دے دیا پھر بھی پرانی چیزوں کو بیان کیا تو پھر اس خاتون کو محترم نہ سمجھ لینا کہ جس کی زندگی نبی کے پہلو میں صرف چغل خوری میں گزر گئی ہو۔ کاش کے اشارہ سمجھ جاتے آپ۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ پوری کتاب ہے صاحب اس کے اندر۔ اب سنیے میں آپ کی خدمت میں آخری بات عرض کر کے اپنی منزل کو بالکل قریب سے قریب تر کر رہا ہوں کہ کوئی نسبتوں سے محترم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس میں فضیلت نہ پائی جائے۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں خاتون نبی کی زوجہ ہیں تو محترم ہے۔ ارے کیسی بات کرتے ہو جب نوح اور لوط کی بیویاں نہ ہو سکی؟ قرآن گواہ ہے کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو کافروں کے لیے مثال بنایا اور فرعون کی بیوی جناب آسیہ کو مومنوں کے لیے مثال بنایا۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا وہ ابھی تک چھپ نہیں سکا کہ اس کا موضوع اور عنوان ہی یہ تھا تقویٰ اور بھارت۔ کیا تھا؟ تقویٰ اور بھارت۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو وہ بیان کیا جائے گا، وہ انہی آیتوں کے ذیل میں تھا۔ ابھی صرف لمحے معرفت کو سن لیجئے اور مجلس تمام ہو جائے۔ ایک لمحے کی معرفت کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو سورہ آراف آیا تو اس میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ کیا آیت ہے کہ جناتوں اور انسانوں میں اکثریت ان کی ہے کہ جو جہنمی ہیں۔ کیا آیت ہے؟ اکثریت ان کی ہے کہ جو جہنمی ہے۔ اچھا سنیے انڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں کہ جب اللہ نے سورہ آراف میں شباب صاحب کہہ دیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ میں بی تک آ رہا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ اکثر جناتوں اور انسانوں میں وہ ہیں کہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو پھر قرآن نے کلی طور سے یہ کیوں کہا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ؟ ارے تعقل تدبر کرنے والے تفکر کرنے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بزرگان تشریف فرمائے۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ اکثریت ان کی ہے جو جہنمی ہے اور ایک جگہ پہ قرآن میں استثناء نہیں کیا، مستثنیٰ نہیں کیا بلکہ کلی طور سے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا
مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. اس کا مطلب سارے جنات اور انسان عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. اور پھر اس کے بعد کہا لیکن ان میں اکثر وہ ہیں، یعنی کثرت ان کی ہے کہ جو عبادت کے بعد بھی جہنمی ہے. کاش کے بعد واضح ہو جائے، یہ سورہ اعراف ہے، عبادت کے بعد بھی جہنمی ہے. اب آپ استدلالی گفتگو سننے کے عادی ہیں تو ٹکڑوں پہ بات سننے کے عادی نہیں ہیں، تو میں بی بی کی ذات تک آپ کو لے جا رہا ہوں صرف ایک ضمیر کے ذریعے سے اور ایک آیت کے ذریعے سے. ایک جگہ پہ کہا کہ سب عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، آخری بات ہے، اس کے بعد ربط مصائب کا. ایک پہ کہا کہ سب عبادت کے لیے، اور ایک جگہ پہ کہا اکثر وہ ہیں کہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو دونوں آیتوں کو پیرلر میں رکھیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، دونوں آیتوں کو مد مقابل رکھیے. ایک میں کہا عبادت کے لیے، ایک میں کہا عبادت کے بعد اکثر وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. تو دونوں آیتوں کا قرآن میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف عبادت جنت نہیں لے جائے گی. بھائی بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات. ارے گھبرا کیوں گئے صاحب؟ یہ صرف قرطاس کربلائی کا جملہ نہیں ہے، مکتب فکر جعفریہ کا ہی نظریہ نہیں ہے. جتنے بھی مکاتب فکر پائے جاتے ہیں 2-3 کو چھوڑ کے سب یہ مانتے ہیں کہ صرف عمل سے جنت نہیں ملے گی، جنت میں جانے کے لیے کسی عقیدے کا ہونا ضروری ہے. کاش کے بعد واضح ہو جائے، میں مجلس تمام کر رہا ہوں سیدہ کی ذات پر. جنت میں جانے کے لیے کسی عقیدے کا ہونا ضروری ہے. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ قرآن ادھوری بات کرے گا، قرآن تو ہمیشہ مکمل بات کرتا ہے. تو 6666 آیتوں میں وہ کون سی آیت ہے کہ جو جنت کی ضمانت لے رہی ہے؟ اور اگر اس آیت پہ عمل نہ ہوا تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، حج منہ پہ مار دیا جائے گا، زکوٰۃ عبادت منہ پہ مار دی جائے گی. جائیے، میرا چیلنج ہے، پورے قرآن میں واحد آیت ہے کہ جو جنت کی ضمانت لے رہی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، لیکن ابھی بھی جنت نہیں ملے گی. کا کم ملے گی؟ کا قل لا اسألکم علیہ اجرا. کہاں ہے آپ؟ کہاں لے کر آیا؟ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں آپ جہاں تک لے کر آ گیا. مولا آپ کو شاد و آباد. کیا فرمایا؟ کا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، ارکان عبادت کو انجام دے دیا، لیکن ابھی بھی جنت نہیں ملے گی. کا کب ملے گی؟ کا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان سے کہہ دیجئے میں اجر رسالت کے سلسلے سے کوئی سوال ہی نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ کہ یہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں. ارے نحو اور صرف پڑھنے والے علماء دعائیں دیں کہ یہاں پہ جو قربہ ہے، قاف رے بے یہ الف مقصورہ، یہ ہے افعل التفضیل کا واحد مؤنث کا صیغہ. نہیں پہنچے، واحد اور مؤنث مذکر نہیں، کیا ہے؟ واحد مؤنث کا صیغہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قربہ کا استعمال کر کے کسی خاتون کے قرابت داروں کو اپنے قرابت دار کہہ رہا. کاش کے بعد واضح ہو جا، کسی خاتون کے قرابت داروں کو اپنے قرابت، دیکھیں کہاں سے میں کہاں گیا، اپنے قرابت دار کہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب چادر تطہیر میں پنجتن آئے اور جبرائیل کی آنکھیں خیرہ ہوئیں تو جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون افراد ہیں؟ تو اللہ چاہتا تو اپنی ماہیت کو پیش کرتے ہوئے تعارف کراتا، لیکن اللہ نے کہا ہم فاطمہ. میں صرف ہم فاطمہ پہ رک گیا، ہم فاطمہ. ایک ترجمہ کر جاؤں، یہاں علماء موجود ہیں، جا کے پوچھ لیجئے گا. اس میں جتنے ہیں سب فاطمہ ہیں. جی، فاطمہ کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے بچانے والے کو فاطم. اسی فاطم کہتے ہیں چھڑانے کو، فاطم کہتے ہیں، اسی سے بنا فاطمہ. کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ، اس میں جتنے ہیں سب فاطمہ. اور اس کے بعد فرمایا اس میں فاطمہ کے بابا ہیں. میں کہاں سے کہاں لے آیا؟ فاطمہ قربہ کو بتا رہا ہوں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے مرکز تعارف اہل بیت سیدہ کی ذات کو بنایا تاکہ مسلمان یہ پہچان لیں
کہ اہل بیت رشتہ دار رسول نہیں ہے، رشتہ دار بطول ہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں۔ ہاں، کیا بنایا؟ کہا اہل بیت رشتہ دار رسول نہیں ہے، اہل بیت رشتہ دار بطول ہیں۔ اب آئی گئی ہے چادر کی بات، تو ان کو کیوں چھوڑا جائے؟ اس لیے کہ دل میں آگ لگی رہے گی، اور یہ دل کی آگ ہے کہ جس کا دھواں لفظوں کی شکل میں نکلنے جا رہا ہے۔ اسے آپ قبول کیجئے۔ التفات مصائب کی طرف، اور مجلس تمام بہت معذرت کے ساتھ، میں نے گھڑی پہلے دیکھ لی تھی، ہاں اس لیے کہ 45 منٹ ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو گئے ہوں گے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بس آخری بات ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ آ ہی گئی ہے چادر کی بات، تو اب شعر کہنے والے، انجمن میں ماتم کرنے والے، شعر سمجھنے والوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ آ گئے چادر، کیا فرمایا؟ فی بدنی ضعفن، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایتینی بالکسائل یمانی۔ اگر اسی پہ مجلس پڑھوں تو 1 گھنٹہ اور ہو جائے گا، کہ اس میں ایتینی بالکسائل یمانی میں بے کا بڑا کام ہوا، ترجمہ ہی غلط کیا گیا، کیونکہ زبان کی اپنی قدریں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے وہ چیز اٹھا لائیے، اور ایک زبان ہوتی ہے آپ اس چیز کے ساتھ آئیے۔ تو وہاں پہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا فاطمہ یمنی چادر لائیے، یہ کہا تھا ایتینی بالکسائل یمانی۔ بے کا بڑا فائدہ ہے، زبان کی قدریں ہوتی ہیں۔ اے فاطمہ چادر لائیے نہیں، آپ چادر یمانی کے ساتھ آئیے۔ کاش کہ اس لہجے کو آپ نے، یہ گزارشانہ لہجہ، آپ یمانی چادر کے ساتھ آئیے۔ جب چادر آ گئی، اس کے بعد جب آیہ تطہیر کے نزول کا مسئلہ آیا، بس آخری بات، اشارہ مجلس اسی پہ ختم کر دیجئے گا، بس میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جیسے ہی چادر کے نیچے محمد آئے، حسنین شریفین داخل ہوئے، فرمایا کہ اماں جان ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ میں کاش کہ مصطفیٰ بات تک میرا پیغام پہنچ جائے، بس آخری بات مجلس تمام، ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ خوشبو کا چادر کے نیچے ہیں، حجرے میں ہیں، گئے در کھڑے ہوئے، حسنین شریفین کریمین، زمین ابو تراب کی ہے، گھر انہی کے بابا کا ہے، چادر اماں کی ہے۔ نانا جو چادر کے نیچے ہے منہ بولا اور نسبتی نہیں ہے، آئیے نا میرے ساتھ، جو چادر کے نیچے ہے یہ سگا نانا ہے، یہ جو نواسے ہیں یہ سگے نواسے ہیں۔ اماں کی چادر، کچھ کہنے جا رہا ہوں، اماں کی چادر، گھر ابو تراب کا، زمین بابا کی، سگے نواسے، جو لیٹا ہے چادر کے نیچے نبی، وہ سگا نانا۔ چاہتے تو چادر اٹھاتے نانا کے پہلو میں لیٹ جاتے، لیکن چادر کے پاس جا کے کہا اجازت ہے کہ ہم بھی چادر کے نیچے آ جائیں۔ اس جملے نے بتا دیا کہ محمد کے پہلو میں بغیر اجازت نہیں لیٹے جائے۔ جو سمجھ گئے ان کے لیے سبحان اللہ، اور جو نہیں سمجھ پائے ان کے لیے سمجھنے کی دعا، اور ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیں۔ بس عزیزانی کے محمد مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ہاں، سرکار کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے، سرکار کے پہلو میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، بغیر اجازت کے نہیں جایا جاتا۔ عزیزان گرامی سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ حسن سماعت ہے، حسن نظر ہے۔ ہمارے علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے ہم اس منزل تک آئے ہیں، تو جب علماء کی نالین سے یہ سب کچھ ملا، تو جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو اور جو عالم مطلق سے کچھ مانگے تو پھر وہ کیا عطا کرے گا یہ دنیا سوچ نہیں سکتی۔ کبھی بھی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیے، کسی مرد مومن، بھئی دیکھیے کوئی، ہم سب عصیان کا مجسمہ ہے، کبھی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو عیب کو اچھالیے نہیں، ورنہ اپنے بارے میں سوچے رہیے گا۔ حدیث یہاں تک ہے جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ پہلے اس کنویں میں گرتا ہے۔ ہاں، اور سنیے، مومن کے عیب کو چھپائے رکھیے گا، آل محمد کے دشمنوں کو چھوڑیے گا نہیں۔ ہاں، یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آل محمد کے اور خصوصاً بی بی زہرا کے قاتلوں کے لیے
دل میں محبت نہیں. حدیث ہے رئیس مسلک جعفریہ کی کہ اگر نرم گوشہ لے کر بھی، جس کو سافٹ کارنر کہتے ہیں، کوئی قاتل زہرا کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ لے کر پہنچے گا محشر کے میدان میں، تو 1,24,000 انبیاء مل کے شفاعت نہیں کرا سکتے. جی میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں جتنا پڑھ رہا ہوں، اور یہاں تک ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر قاتل زہرا سے مروت پائی گئی، سنو سا ایک بات کہہ دوں، جیسے ان سے مروت جہنم لے جاتی ہے نا، ویسے ہی مولا کی ایک حدیث ہے کہ کافر کے کفر پر شک کرنا بھی ایک کفر ہے. بس اسی انداز سے اسی زاویے میں کافر کے کفر پر شک کرنا بھی یہ کفر ہے، تمہیں کافر بنا دیتا ہے کہ جب وہ ظاہر ہو چکا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کو لعنت کی تیغ سے قتل کرتے رہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، زندہ ہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وصیت. اسے یاد رکھیے گا، کسی ڈپارٹمنٹ میں رہیے، سب چیز سے کمپرومائز کیجیے گا، اپنے عقیدے سے کمپرومائز نہ کیجیے گا. جیسے بزرگوں نے آپ کو عزاداری دی ہے ویسے ہی کرتے رہیے، کسی کے کہنے میں نہ آئیے گا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنے علماء سے پوچھئے، بزرگ علماء سے، ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، کہ واقعی جنہوں نے عرفان کی خیرات بانٹی ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ لعنت کو آج کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ برا سمجھنے لگے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا مرتبہ کیا ہے. بس تاکہ حق ادا ہو جائے عزائے فاطمیہ کی مجلس کا، کہ سنو ہر عمل قبول ہوگا ولایت علی کی وجہ سے. 8ویں امام کی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، شاید اخبار میں بھی آپ کو مل جائے. امام زامن آہو نے فرمایا کہ انما الاعمال تقبل الولایہ ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ. کیا فرمایا؟ کہ ہر عمل قبول ہوگا علی کی ولایت سے، اور اللہ علی کی ولایت کو بھی قبول نہیں کرے گا جب تک آل بیت کے، اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری نہ ہو. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ لعنت کو کیا؟ لعنت عظیم عبادت کا نام ہے. خدا کے واسطے اس کو گالی سے، سب و شتم سے تعبیر نہ کیجئے. لعنت عبادت ہے. اپنے گھر میں آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کیجئے. آپ کو پتا ہے مجلس تمام ہو رہی ہے، میں آ رہا ہوں مصائب پر. یہی لکھنؤ ہے، شہر انیس، شہر دبیر. ابھی بھی کچھ چھوٹے گھر بچے ہوں گے کہ جہاں وہ تہذیب بچی ہے کہ حجرے میں مجلس ہوتی تھی، مائک بند کر دیا جاتا تھا. کیا حکمت بزرگاں تھی، مائک بند کر دیا جاتا تھا، سارے نوجوان بچے اور نئی نسل بیٹھی رہتی تھی مجلس میں. ایک بزرگ کھڑے ہوتے تھے، حجرہ چاروں طرف سے بند، ایک بزرگ کھڑے ہوتے تھے اور وہ بی بی کے تمام قاتلوں کا نام لے لے کر لعنت کرتے تھے. تو ایک بہت بڑے زیادہ پڑھے لکھے کو زیادہ برا لگا تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے آ کر، کیا حکمت بزرگاں ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ لعنت کیجئے، یہ اپنا مرکز خود تلاش کر لے گی، نام لینے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا حجرہ جب بند ہے تو کیا اشکال ہے، مائک بند ہے تو اشکال کیا ہے، سارے اپنے بیٹھے ہیں نا. تو کہا نہیں، کیا ضرورت ہے نام لینے کی. کہا سنو حکمت ہے اس کے پیچھے. کہا کیا حکمت ہے. کہا یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ نئی نسل بیٹھی ہے، ان کے لیے نام لے رہا ہوں. کہا کیا مطلب. کہا بی بی کے قاتلوں کے نام لے لے کر اس لیے میں لعنت کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو پتا چلے یہ وہ نام ہیں جو ہمارے ہاں رکھے نہیں جاتے. ہائے کاش کے بات واضح ہو جاتی جہاں تک میں لے کر مانا آپ کو شادو آبا. یہ وہ نام ہیں جو ہمارے ہاں رکھے نہیں جاتے. کم سے کم یہ تو بچوں کو پتا رہے گا. مجلس میں نہ لیجئے نام، ضرورت اس بات کی نہیں ہے، چوراہے پہ نہ لیجئے. کم سے کم جب بچوں کی تربیت کیجئے تب تو اپنے بچوں کو قاتل زہرا کے نام رٹا دیجئے تاکہ ادھر والا کوئی ادھر والے کو ادھر نہ لے جائے. ہاں ہمیشہ علی والا علی کے ہی خیمے میں رہے. ضرورت ہے. سلامت رہیں آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی. اللہ طول عمر عطا کرے.
کہ ان علماء کی کاوشوں سے آج پوری دنیا میں عزائے فاطمیہ ایسے منایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم غم امام حسین مناتے ہیں۔ میرے محترم صاحبان، سلامت رہیں وہ ہاتھ کہ جنہوں نے عزائے بی بی زہرا کی مجلس کا اہتمام کیا۔ آپ کو شاید خبر نہیں ہے کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شام سے آنے والی ایک ام المصائب بی بی اپنی اماں کے مصائب کو سننے کے بعد خوب گریہ بھی فرماتی ہیں، اور جو زہرا کے مصائب پر گریہ کرتا ہے شہزادی ثانیہ زہرا انہیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتی ہیں اور دعاؤں سے نوازتی ہیں۔ علماء نے یہاں تک فرمایا، اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں شاید رونے کے لیے کافی ہو، ہاتھوں کو جوڑ کے میں غریب ٹھہرا آپ کو کیا دے سکتا ہوں دعا کے سلا، دعا کے علاوہ غریب حسین کی غریب اماں، اللہ اکبر، غریب الوطن کی غریب ماں آپ کو وہ عطا کرے گی جو کائنات نہیں عطا کر سکتی، ایسی جزا دیں گی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بی بی کی شہادت کا جب دن آیا کرے تو عزا خانوں میں جو مجلسیں ہو رہی ہیں وہ تو ہوتی رہیں، اپنے اپنے گھروں میں ماتم کروایا کیجئے۔ ہر مومن اپنے گھر میں کوئی ذاکر نہ بلائیے، کوئی عالم نہ بلائیے، کم سے کم اپنے بچوں کو جمع کیجئے، وہیں بیٹھ کے دو جملے مصائب کے پڑھیے، کوئی سنے نہ سنے، لیکن فاطمہ کا آخری بیٹا جو پردہ غیب میں ہے، ہمارا اور آپ کا آخری امام، جب اپنی جدہ کے مصائب کو سنتے ہیں تو مولا خون کے آنسو روتے ہیں۔ سلامت رہیں وہ لوگ کہ جو عزائے فاطمیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارباب عزا جیتے رہیے، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ وہ دروازہ کہ جہاں رسول آ کر سلام کرتے ہوں، وہ دروازہ کہ جہاں جبرائیل آتے ہوں اور جھولا جھنبانی کرتے ہوں، وہ گھر کہ جہاں جبرائیل آ کر چکی چلاتے ہوں، جہاں پروردگار فرشتوں کے منصب کو تبدیل کر دیتا ہو، کہ جو در فاطمہ در توحید ہو، بعد شہادت رسول امت نے ایسا رخ بدلا کہ اسی دروازے پر امت آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئی۔ ارباب عزا بھائی یہاں پہ رک ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے محسوس کر لیجئے گا، اور جب گھر جائیے گا تو سوچ سوچ کر روئیے گا۔ ایک آیت اللہ کی خدمت میں ایک طالب علم پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے آقا یہ بتائیے کہ جب بیت الشرف میں علی موجود تھے تو دروازے پر بنت رسول کیوں آئی، اور بنت رسول نے یہ کیوں کہا کہ تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جہاں پر محمد کے چھوٹے چھوٹے نواسے رہتے ہیں، علی دروازے پر کیوں نہیں آئے؟ تو آیت اللہ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں شاید بنت رسول محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے اس لیے آئی تاکہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے ملائی آئے ہیں ہو سکتا ہے محمد کی بیٹی کا احترام کر لیں، اور محمد کی بیٹی کے احترام میں وہ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جائیں۔ لیکن ہائے مظلومہ بی بی کہ جو کہتی رہی کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جہاں حسنین شریفین کریمین رہتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، شہادت پڑھنا مقصود نہیں ہے، لیکن روایت کے کچھ ایسے جملے ہیں جس کو آپ محسوس کر لیں تو روتے رہیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرایا گیا نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جملہ پڑھا ہے۔ عجیب فقرہ بی بی کہتی ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ میرے پہلو پہ گرایا گیا، مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں اور گریہ کریں، شہزادی آپ کو سلامت رکھیں۔ بی بی فرماتی ہے جب پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو میں در اور دیوار کے درمیان آ گئی، اور ایسا لگا، فاطمہ کے فقرے ہیں، فَأَسَرُّوهَا، ایسا لگا کہ دیوار اور دروازے کے درمیان میرے وجود کو نچوڑ دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء،
خدا کی قسم روایت کے فقرے ہیں، ارباب عزا دہاڑے مار کے روئیے، ماتم کر کے روئیے، 2 مہینے 8 دن تک آپ حسین کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہیں، آج سیدہ کا پرسہ آپ غریب الوطن امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا اور ماتم کرتے جائیے گا۔ عزیزان گرامی، بی بی کے فقرے، بی بی نے فرمایا در اور دیوار کے درمیان ایسا لگا کہ مجھے نچوڑ دیا گیا ہو، اور معصوم فرماتے ہیں کہ 18 برس میں ہماری دادی زہرا پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ بدن کا گوشت گل گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، کاش کہ آپ محسوس کر لیتے، بدن کا گوشت گل گیا تھا۔ یہاں تک معصوم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میری دادی کا جسم اطہر نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ فاطمہ کا سایہ ہے کہ جو گھر میں رہ رہا ہے۔ اس فقرے کو معصوم ہی سمجھ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس جملہ سنیے اور مجلس تمام ہے۔ مولانا تہذیب الحسن صاحب مرحوم، اللہ درجات بلند فرمائے، اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، آپ کے درمیان بھی کافی مجلسیں انہوں نے پڑھی ہوں گی۔ وہ جب تک حیات رہے عزائے فاطمیہ میں ایک روایت وہ پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ وہ روایت میں نے سنی ہے اور ساروں قطار میں نے گریہ کیا، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملی، لیکن آغا پڑھا کرتے تھے کہ جب علی نے فاطمہ کو غسل دے لیا اور جنازہ تیار کر لیا، اپنے بچوں کو آخری رخصت کے لیے بلایا، کہا زینب آؤ اماں کا آخری دیدار کرو، ام کلثوم آؤ اماں کا آخری دیدار کرو، حسن آؤ اماں کا آخری دیدار، ہائے قیامت ہو گئی، اماں کا آخری دیدار کرو۔ اس کے بعد علی نے چاروں طرف دیکھا، ہاں آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کرنے جا رہا ہوں، چاروں طرف دیکھا، حسین نظر نہیں آ رہے ہیں، ہائے مامتا، ہائے ماں کی محبت، حسین نظر نہیں آ، کیا دیکھا ایک گوشے میں حسین کربلا کا وارث سر کو جھکائے آنسو زاروں قطار بہا رہا ہے، ہائے اماں کہہ کے رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا اے میرے لال آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، حسین نے کہا بابا جب تک اماں مجھے نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ کائنات نے یہ پہلا منظر دیکھا کہ مامتا معراج پہ پہنچی، بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی آ میرے حسین میرے کلیجے سے لگ جا، اجرکم علی الزہرا، آواز بلند ہے۔ بس 2 جملے مصائب کے مولانا تہذیب صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا اور بیت الشرف نے شریعت قدے میں زہرا کا جنازہ رکھا تھا، علی نے حسن و حسین کو بلایا اور بلا کے کہا جاؤ چچا سلمان کو بلا لاؤ۔ حسنین گئے، سلمان کو بلایا، سلمان جیسے ہی حجرے کے قریب آئے، ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حجرے میں چلے جائے، علی نے سلمان کی آہٹ کو محسوس کیا، ید اللہ کا ہاتھ آگے بڑھا، بازوئے سلمان کو تھاما، حجرے میں داخل کیا، دروازے کو بند کیا۔ وہ پڑھتے تھے، عجیب سوال علی نے کیا، فاطمہ کا جنازہ رکھا ہے، سلمان بھی رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، عجیب سوال علی نے، شباب صاحب موت بھی آ جائے تو کم ہے، علی نے سلمان سے کہا سلمان وہ دن یاد ہے جب زہرا دلہن بنی تھی؟ اجرکم علی الزہرا، پتہ نہیں علی نے یہ سوال کیوں کیا، لیکن قیامت کا سوال تھا۔ علی نے کہا سلمان وہ دن یاد ہے کہ جب سیدۃ النساء العالمین دلہن بنی تھی؟ سلمان نے کہا ہاں ہمیں یاد ہے، اور روتے روتے جب یہ کہا تو علی نے پھر دوسرا سوال کیا، کہ سلمان یاد ہے جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد رسول نے کیا کہا تھا؟ رسول نے فرمایا تھا کہ زہرا کی سواری تیار ہے، سلمان رسول کے گھر سے اٹھاؤ، علی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ اتنا کہنا تھا، چیخیں مار کے علی رونے لگے اور کہا سلمان کل محمد نے کہا تھا، رسول نے کہا تھا زہرا کی سواری تیار ہے، رسول کے گھر سے اٹھاؤ، علی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ آج علی کہہ رہا ہے فاطمہ کا جنازہ تیار ہے، علی کے گھر سے اٹھاؤ اور علی کے ساتھ جنت البقیع۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا.